وہ ٹارگٹ بھی نہیں ہے، وہ گول جو جہاں جا کے گول پھینکنا ہے وہ بندے کے سین میں وہ پول ہی نہیں ہے، تو اس بندے اور اس بھینس میں کوئی فرق نہیں۔ اور جس کی زندگی کا مقصد ہے کہ بھئی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی قیمتی چیز دی ہے، یہ دل بڑا قیمتی ہے، یہ جو دانت ہے یہ بڑے قیمتی، آنکھیں بڑی قیمتی ہیں، کان بڑے قیمتی، ہر چیز تو قیمتی اللہ نے دی، اور انسان سے زیادہ قیمت والا بندہ کائنات میں کوئی نہیں۔ آپ بڑے قیمتی ہیں، لیکن قیمتی تب ہوں گے جب اس میں مقصد آ جائے گا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ رب تعالیٰ کی معرفت مقصد ہے، اللہ کو پہچان۔ قرآن نے بار بار کہا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، قرآن میں تدبر نہیں کرتے، مجھے تو پہچانو، کبھی رب سے ملاقات کرو، اللہ تعالیٰ کی جستجو کرو، اللہ تعالیٰ کو طلب کرو۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے کتنا عرصہ غار حرا کے اندر جا کے تشریف فرما رہے ہیں، طلب تھی اندر، ایک اللہ نے جذبہ اور وہ صلاحیت رکھی تھی کہ رب ملے، پھر مل گئے۔ اور وہ کہتا ہے تم میری طرف چلو، اگر ایک قدم چلو گے میں 10 قدم چلو، تم پیدل آؤ گے میری رحمت دوڑ کے تمہاری طرف۔ اور پھر جب اس کا قرب ہمیں مل جائے، اس کی معرفت مل جائے، اس کی بارگاہ کی وہ جو مقصدیت ہے وہ ہمیں مل جائے، تو پھر اس انسان کی عزت اور توقیر، اس شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میں تو مسجود ملائک ہوں، فرشتہ کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، فرشتہ کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے کہ بندہ انسان ہو کر بھی فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، اس طرح کہ آسمان سے فرشتے رب سے اجازت لیتے مولا اس بندے کی زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں، اجازت تو دے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کا دیدار کرنے کے لیے آتے ہیں، اور وہ مقصد کیا ہے، وہ گول کیا ہے؟ ابھی آپ یہاں تشریف فرما، آپ کی بڑی ساری مصروفیات ہیں، بڑے ہی زیادہ کام آپ نے کرنے ہیں، ان کاموں میں ایک کام ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی حاضری، جی یعنی نماز، ایک کام ہے جانوروں کو چارہ ڈالنا، 2-3 کام اکٹھے آ جائے گا، 2-3-4 اکٹھے ہی کام آ جائے، اس میں ترجیح دینا پڑتی ہے، جو ضروری ہے وہ کرے، جو غیر ضروری اس کو رہنے دے، ضروری کر لے۔ تو انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اولاد، بیوی، بچے، مال، سب کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ اپنے قرآن نے کہا ہے نا کہ انما اموالکم اولادکم فتنہ لا تلہکم اموالکم اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے ہلاک نہ کر دے۔ یعنی ہلاک کون ہوگا ہلاک؟ میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، قرآن عزیز نے بیان کی ہے، سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، کہ جو بندہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا، وہ مقصد جس کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اسے منہ موڑا، اللہ کہتا ہے میں اس کی معیشت بھی تنگ کر دوں گا، دنیا میں معیشت تنگ کر دوں گا، گزر اوقات مشکل ہو جائے گا، اور قیامت میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا، قیامت میں اندھا کر کے اٹھاؤں۔ بندہ کہے گا اللہ کو کیا ہوں گیا، اللہ قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، یا اللہ میں اندھا کیوں کیا گیا ہوں، میں تو اچھا بھلا تھا، میری آنکھیں صحیح تھی، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها کذالک اليوم تنسیٰ، کہا میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی ایسے ہی جیسے تو میرے پاس آیا نا، میرا قرآن تیرے پاس آیا تھا، میرا نبی تیرے پاس آیا تھا، میرے نبی کے نمائندے تیرے پاس آئے تھے، میرے نبی کا پیغام تجھ تک پہنچا تھا، اور تو اسی طرح بھول گیا، تو نے کہا کوئی بات نہیں خیر ہے، تو نے جب یہ کہا تو بھول گیا، آج میں تجھے بھول گیا، آج میں تجھے بھول گیا۔ پھر کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ جس کو دوزخ کے اندر، کہاں؟ دوزخ کے اندر میرا بندہ 7000 سال بند رہے گا، کتنے ہزار سال؟ 7000 سال، اور دوزخ میں جا کر کرے گا کیا؟ 4000 سال وہ بندہ اللہ 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 پکارے گا، 4000 سال۔
1000 سال وہ پکارے گا یا حنان یا منان یا حنان یا منان. 1000 سال وہ پکارے گا یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم. جی 1000 سال وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے گا. اللہ تعالیٰ مالک سے فرمائے گا فرشتے سے جو جنت کا دوزخ کا دروغہ ہے, اللہ فرمائے گا مالک تمہیں پتا ہے میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے, جا اس کو لے کے آ. جانتا کہاں ہے؟ مالک کہے گا نہیں یا اللہ مجھے نہیں پتا تیرا بندہ کہاں ہے. غور سے سننا بات, وہ میں سمجھتا ہوں اگر آپ کوئی اور بندہ سمجھے تو شاید غلط ہوگا, وہ اپنے آپ کو سمجھے. جو 7000 سال دوزخ میں جلنے سڑنے کے بعد رب تعالیٰ اس کو کہے گا مالک کو جا لے کے آ میرے بندے کو. مالک جائیں گے, اللہ فرمائے گا فلاں کنویں میں فلاں صندوق میں میرا بندہ وہاں موجود, اس کو نکال کے لا. وہ نکال کے لائے گا. جب نکالنے لگے گا تو وہ بندہ پوچھے گا رب سے مولا مالک سے پوچھے مالک دوزخ کا سب سے خطرناک طبقہ کون سا ہے؟ سعیر سب سے خطرناک. پھر کون سا؟ کا دوسرا سقر. سعیر اور سقر دو طبقے ہیں. ابھی بندے کو سائے میں بیٹھے, میں بھی ایسے ہو جاؤں سائے میں آپ دھوپ میں, یہ اس طرح طبقات ہیں دوزخ میں. وہ کہے گا مجھے حیا آتی ہے اپنے رب سے, مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے کہ مجھے اب تم لے کے جاؤ گے تو میں اب کس منہ سے رب کے دربار میں جاؤں گا. تو میں آدھا حصہ میرا سعیر میں رکھ, آدھا سقر میں رکھ. مجھے یہ جلنا زیادہ پسند ہے بنسبت اس کی بارگاہ میں جا کے شرمندہ ہو لے. وہ کہے گا تو رب کا حکم ہے, میں نے تمہیں لینے آیا ہوں. پکڑے گا جا کے رب کے دربار میں رکھ. اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا میرے بندے بتا تیرے پاس میرے نبی نہیں ہے, میرا پیغام نہیں ہے, میری دعوت نہیں ہے؟ یا اللہ آئی تھی. اتنی بات پر وہ عرق ریز ہو جائے گا, پسینو پسینی ہو جائے گا. رب تعالیٰ فرمائے گا اس کو دوبارہ دوزخ میں ڈال. جب فرشتہ پکڑ کے لے جا رہا ہوگا تو پیچھے مڑ کے دیکھے گا. اللہ فرمائے گا پیچھے کیوں دیکھتا؟ کہے گا مولا تو نے تیرے نبی نے فرمایا تھا انا ان ظن عبد بی, میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک جو گمان کر لے میرے بارے. تم کیا سمجھتے اپنے رب؟ یعنی اللہ کو پہچانو گے تو اس کے بارے میں گمان کرو گے نا کہ یا اللہ میرا رب بڑا کریم ہے. حضور کی خدمت میں بندہ آیا تھا, اس نے کہا حضور اللہ قیامت میں حساب کس نے لینا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے. کہندہ پھر خیر ہے. پھر حضور نے فرمایا یہ تم نے کیا بات کہا؟ حضور جب حساب لینے والا کریم ہو پھر خیر ہوتی ہے. جب حساب لینے والا کریم ہو پھر خیر ہوتی ہے. کتنی گناہ ہیں, کتنی کوتاہی ہیں, وہ پھر بھی درگزر کرتا ہے, پھر بھی دے رہا ہے, عزت بھی دے رہا ہے, رزق بھی دے رہا ہے. بندہ جب مڑ کے پیچھے دیکھے گا نا تو اللہ کہے گا اب کیوں دیکھتا پیچھے؟ یا اللہ مہربانی, میرا تیرے بارے میں گمان یہ تھا کہ ایک مرتبہ تو نے مجھے دوزخ سے نکال لیا تو دوبارہ مجھے اس میں نہیں ڈالے گا. اللہ فرمایا ہاں واقعی میں بھی تمہیں دوبارہ نہیں ڈالوں گا, دوبارہ نہیں ڈالوں گا, آ جا واپس. اس کو ایک نہر میں ڈالا جائے گا جس کو حیوان کہتے ہیں. جب اس نہر میں ڈالا جائے گا وہ تازہ اس طرح ہوگا جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا, اس طرح اس کا چہرہ ہو جائے گا. پھر اب اسے جنت میں بھیجنے لگے گا. اللہ فرمائے گا اب سننا, یہ ساری گفتگو کا اور سارے اس واقعے کا ساری حدیث کا نچوڑ یہاں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں. اللہ فرمائے گا جانتا ہے 7000 سال کے بعد تجھے دوزخ سے میں نے کیوں نکالا ہے اور کس وجہ سے واپس جنت میں بھیج رہا ہوں؟ اللہ نہیں جانتا. فرمایا ایک دن یا ایک رات تو نے عدم توجہی میں تیری زبان سے نکل گیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے اس کو سنبھالا ہوا تھا, میں تیرا رب ہوں نا, اس کو سنبھال, اس کے صدقے. یا اللہ جنت میں مجھے کیا ملے گا؟ وہاں نبی ہیں, ولی ہیں, اولیاء ہیں, اب تو جنت ساری ہو جائے گی. اللہ فرمائے گا نہیں, اب تجھے میں جنت اتنی دیتا ہوں کہ اتنی جنت کہ جس کائنات میں جتنی چیزوں پر سورج طلوع ہوتا تھا یا غروب ہوتا تھا اس کو 7 گنا بڑھا کر جنت تجھے دیتا ہوں. جس نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا اس کے لیے تو جنت کا یہ حال ہے
تو آج اگر تو کہہ لے نا لا الہ الا اللہ، کہو ذرا۔ حضرت دہیہ کلبی کی ایک بات میں آپ کو سمجھانا، مقصد آپ کی زندگی کا۔ حضرت دہیہ کلبی وہ بندہ ہے جس کا چہرہ انتہائی چمکدار تھا۔ جب مدینے میں آتا تھا، تاجر تھا بہت بڑا، مدینے میں آتا تو مدینے کی پردہ دار عورتیں اس کا دیدار کرنے کے لیے باہر نکلتی۔ 700 بندے کا قبیلہ تھا جس کا وہ امیر تھا حضرت دہیہ کلبی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے، یا اللہ دہیہ کلبی کو ایمان کی دولت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دن حضور کو وحی فرمائی، پیارے میں نے دہیہ کلبی کے دل میں ایمان داخل کر دیا، ابھی تیری خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ دہیہ کلبی آئے، دروازے سے داخل ہوئے، حضور فجر کی نماز پڑھ کے تشریف فرمائے ہیں، دروازے سے داخل ہوئے، سامنے حضور کو دیکھا، جب پاس پہنچے تو حضور نے اپنی چادر مبارک اس کے لیے بچھا۔ اس نے دیکھا اتنی عزت حضور مجھے دے رہے، چادر پکڑی، اس کو بوسہ دیا، آنکھوں کو لگا کے سر پہ رکھ کے نہ کہتا آردنی الاسلام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھ پر اسلام پیش کرے۔ آپ نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نے کلمہ پڑھ لی، اب کلمہ پڑھ کے تو رونے لگا۔ ایمان کی ایک لذت ہے، ایمان کا ایک ذائقہ ہے، نیکی کا ایک ذائقہ ہے، اس کو کبھی محسوس کیا کریں۔ جب نیکی کرتے اس وقت کی کیفیت، اور جب آپ کسی ایسی شامتے اعمال نفس کی وجہ سے کوتاہی کرتے ہیں، دونوں کیفیتوں کو کبھی جانچ تو کریں یار، پتہ تو کریں فرق کتنا ہے۔ وہاں اضطراب ہے، یہاں اطمینان ہے۔ دہیہ کلبی نے کلمہ پڑھا اور رونے لگا، 2 منٹ 4 منٹ 10 منٹ روئے، ہچکی بن گئی۔ حضور نے فرمایا دہیہ کلبی تیرا رونا ایمان کی وجہ سے ہے، جو تو ایمان لایا، کلمہ پڑھا، اس کی وجہ سے سکون ملا، اس وجہ سے رو رکھا نہیں حضور۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک چھوٹے سے کلمے سے میرا 70 سال کے گناہ کیسے بخشے جائیں گے؟ میں نے تو بڑے بڑے پاپ کیے، بڑے بڑے گناہ کیے، اس کلمے سے گناہ کیسے بخشے جائیں گے؟ حضور نے فرمایا بتا کون سے گناہ کیے؟ حضور میں نے اپنے قبیلے کی 70 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا، 70 لڑکیوں زندہ دفن کیا، زندہ۔ جی حضور کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اچھا، آپ نے اس کی بات سنی تو فوراً جبریل وحی لے کر آئے۔ حضور پر وحی کے آثار ظاہر ہیں، صحابہ نے اسے خاموش کرا کہ چپ کر جا، حضور پر وحی آ رہی ہے۔ وحی کے اثرات ختم ہوئے تو حضور مسکرا رہے تھے۔ پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا اللہ نے گارنٹی دی ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کو بتا دو کہ ایک کلمہ تم نے پڑھا ہے تو میں نے تیرا 70 سال کا کفر معاف کر دیا، 70 سال کا کفر تیرا میں نے بخش دیا ہے، تو نے کلمہ جو میرے محبوب کا پڑھ لیا ہے۔ اس کلمے کو آپ ہلکا سمجھتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سنو، جب کلمے کی حیثیت ہے تو نماز کی حیثیت کیا ہوگی، زکوٰۃ کی، روزے کی؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونا لگا۔ پہلے دہیہ کلبی رو رہا تھا، اب حضور کی ہچکی بن گئی، صحابہ بھی رو رہے ہیں۔ دہیہ کلبی نے پوچھا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں رو خوشی کے آنسو رہا ہوں کہ تو کافر تھا، تو نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، اللہ نے تیرا 70 سال کا کفر معاف کر دیا۔ میرا غلام کتنی مرتبہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ اللہ نے مقصد زندگی دیا ہے بھائی، وہ مقصد ہے اس کی عبادت، اس کی بندگی، اس کا سوچنا، اس کو محسوس کرنا۔ قرآن نے کیا کہا وَهُوَ مَعَكُمْ۔ لو جی یہ ذوالفقار صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، علامہ صاحب میرے ساتھ بیٹھے، یہ میرا احساس ہے، مولانا میرے ساتھ بیٹھے ہوئے، ایک احساس ہے۔ قرآن کہہ رہا وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ۔ وہ کون بلا؟ اللہ۔ قرآن کہہ رہا وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے۔ کبھی ذرا محسوس کریں اللہ میرے ساتھ۔ کوئی سمجھے نہیں، آپ میں سمجھا نہیں سکتا، یقیناً میں ہی نکما ہوں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ یار تیرے ساتھ ڈی سی بیٹھا ہو، تیری ہوش حواس خراب ہو جاتی ہے۔ تیرے ساتھ کوئی ایم پی ایم اے نے بیٹھ جائے تو سارے محلے میں چوڑا ہو کے پھرتا ہے۔ جس کے ساتھ رب ہو
وَهُوَ مَعَكُمْ. یہی تو مقصد, اس کو پہچاننا ہی تو اصل کام ہے یار. اس کو پہچاننا, وہ کدھر ہے؟ وہ قرآن میں کہتا نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اور میں تیری شارف سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں. وَهُوَ مَعَكُمْ. کبھی کبھی مزہ آتا, اللہ میرے ساتھ ہے, پھر ادب سے بیٹھ جائے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو جانتے جن کے مقلد ہے, ساری زندگی امام اعظم نے اللہ سے حیا کرتے ہوئے اپنی ٹانگیں سیدھی نہیں کی. ہم ٹانگیں سیدھی کریں, ساری زندگی بستر پر, گھر میں, مجلس میں کبھی ٹانگیں سیدھی نہیں. کسی شخص نے کہا حضور آپ ٹانگیں سیدھی کریں ذرا زبان ہے, آپ تھک جاتے ہیں بیٹھ بیٹھ. فرمایا مجھے حیا آتی. کہا کیسے؟ کہا جی جب لوگوں میں ہوتا تو لوگوں سے حیا آتی ہے. انہوں نے کہنا کیسا؟ میں تہذیبہ ٹانگیں سیدھی کر کے بیٹھا ہوں. کہا کہ جب علیحدہ خلوت میں ہوتے ہیں تو پھر اس طرح کہتے ہیں جب علیحدہ ہوتا ہوں تو مجھے رب سے حیا آتی ہے. کس سے حیا آتی ہے؟ ہر یہ جو مستی ہوتی ہے نا, اولیاء کو مستی ہوتی ہے ایک. وہ کون سی مستی ہے ان کو؟ اللہ ہمارے ساتھ. وہ یہ مستی ہے کہ اللہ میرے ساتھ. حضرت امام اعظم کو ایک بندہ ملنے کے لیے آیا. ان کے عشاء کی نماز کے بعد علامہ صاحب کے پاس ٹائم ہوتا ہے, لوگ نہیں ہوتے, میں کھل کے ذرا بات کر لوں گا. عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں آیا تو آپ اس طرح بیٹھے ہوئے, ایسے گھٹنا اس طرح لے کے نا, اس طرح بیٹھے ہوئے. ان کا شاید کوئی مراقبہ کر رہے. آدھے گھنٹے کے بعد آئے, گھنٹے کے بعد آئے, 2 گھنٹے کے بعد, 3 گھنٹے, آدھی رات کو آئے. کب یہ مراقبہ ختم ہوگا؟ صبح سحری کے وقت ایسے ہی بیٹھے ہوئے. کہا حضور ساری رات ایسے ہی بیٹھے. کہا میں لذت لے رہا تھا, اللہ میرے ساتھ. مطلب بندہ تھک جائے یار, رکتا آ جائے یار, بس کرو یار, کنا کہ ہوں یار, چلیے یار, ٹائم ہو گیا. تو جس بندے کو یہ احساس دلا دیا جائے, قرآن کہہ رہا وَهُوَ مَعَكُمْ, وہ تمہارے ساتھ ہے. میں جس رب کی معرفت اور پہچان کی بات کر رہا ہوں اور جس کو مقصد زندگی قرار دے رہا ہوں, وہ کیا ہے؟ وہ تو حی و قیوم ہے. وہ تو حی و قیوم ہے. میں آصف بن برقیہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا. علامہ قرطبی نے الجامع الاحکام میں لکھا کہ حضرت آصف بن برقیہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو ملکہ بلقیس کا تخت لے آئے تھے, کسی بندے نے ان سے پوچھا حضور پڑھا کیا تھا؟ یہ ذرا آپ کے لیے میں ذوق دینا چاہتا ہوں, آپ کو ذرا آپ کا احساس ہو. کیا پڑھا آپ نے؟ تخت آ گیا. کہا کچھ نہیں, میں نے پڑھا یا حی یا قیوم. کیا پڑھا؟ یا حی. اتنا بڑا. کہا اللہ نے سن لیا؟ اس نے کہا تجھے ہوگا خیال کہ سنا کہ نہیں سنا, میری تو ہر سنتا ہے, میری تو ہر بات سنتا ہے. تو کہتا پتہ نہیں اللہ ہماری سنے نہ سنے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے, مٹی کا پرندہ, اور اس میں پڑھتے یا حیو یا قیوم. کیا پڑھتے؟ اور پھونک مارتے, وہ پرندہ زندہ ہو کے اڑنا شروع کر دے. یا عیسیٰ بتائیے, یا رسول اللہ بتائیے کہ یہ ہر وقت کیا مستی, ہر وقت یہ کیا کیفیت ہے؟ کہا اللہ میرے ساتھ ہے. غار میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کہا تھا؟ حضور انہوں نے اگر اپنی پاؤں کی طرف دیکھا ہم نظر آ جائیں گے. حضور نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. اس وقت جناب صدیق اکبر اس درجے پر نہیں تھے نا. حضور آپ نے فرمایا اللہ ہمارے ساتھ, تم کیا پریشان؟ یہ ہمیں ہمارے مکے والے ہمیں کچھ کہہ لیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. جی جس کا یہ احساس ہو کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی, اللہ میرے, کوئی مجھے مارے گا تو کوئی بات نہیں, اللہ میرے, تو اپنا رشتہ اس سے مضبوط تو کر یار, اس کے ساتھ تعلق جوڑ تو صحیح. تو گناہ کرتا ہے, غیبت کرتا ہے, چغلیاں کرتا ہے, فراڈ کرتا ہے, تجھے بے خبری ہے. اور کون دیکھ رہا ہے؟ اوہ اللہ دیکھ رہا ہے. کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. ہائے ہائے, میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ علیم بذات الصدور. انہو علیم, یعنی میں آج آپ کو یہ احساس اگر دلا دوں کہ اللہ آپ کے کتنی دوری پر ہے, تو آپ اس احساس کو کر لیں کہ اللہ ہمارے کتنا قریب ہے. جناب رسول پاک کی خدمت میں آئے نا صحابہ کرام, نیا کلمہ پڑھا تھا, پوچھا یا رسول اللہ بتائیے اللہ کہاں ہے؟ دور ہے تو چیخ چیخے یا اللہ یا اللہ. اگر قریب ہے تو ہم سرگوشی کریں, آہستہ آواز میں بات کریں.
رب نے قرآن میں کہا، اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ محبوب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ بتائیے اللہ کتنی دوری پر ہے، کہاں ہے اللہ؟ جی تو فرما دیجئے انی فإنی قریب، میں تمہارے قریب ہوں، میں تمہارے قریب ہوں۔ کتنا قریب ہے؟ اب آخری بات میں عرض کرنے لگا ہوں تاکہ یہ تسلسل جو ہے قائم رہے، ذوق بھی قائم رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا کی 3 قسمیں۔ کتنی قسمیں؟ ایک بندہ کہتا ہے یار اتنا قریب ہے اللہ، ہماری ضرورتوں کو کبھی اس کو پتہ ہے، ہم پھنسے ہوئے ہیں، مرے ہوئے ہیں، مرے جا رہے ہیں، پھر قریب ہے تو سنتا کیوں نہیں؟ اب سننا ذرا، کہا جب تم پکارتے ہو اجیب دعوت الداعی اذا دعان، بندہ جب بھی پکارتا ہے وہ سنتا ہے، گناہگار ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، مومن کامل ہو، وہ سنتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اس نے قرآن میں کہا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والا جب بھی دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، میں اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ اب قبولیت کی 3 درجے ہیں۔ ایک دعا کی قبولیت یہ ہے کہ رب تعالی جو مانگا، یا اللہ ایک پانی دی بوتل دے، اللہ نے فوراً بوتل عطا فرما۔ یا اللہ موٹر سائیکل چاہیے، اللہ نے موٹر سائیکل دے۔ یا اللہ کار دے، اللہ نے کار دے۔ یعنی جو مانگا بعینہ وہ اللہ نے عطا فرما دیا۔ دعا کی ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت اللہ نے کہا مانگی اس نے کار ہے، وہاں جا کے ایکسیڈنٹ کرے گا، ایکسیلیٹر دبا دے گا پورا کا پورا، جلد باز ہے، کاڑا ہے، مرے گا، لگے نا میرے بندو اس کو کار نہ دینا، کار نہ دو، لیکن ایسی کوئی چیز دے دو جو کار کی طرح اس کی ضرورتیں پوری کر دے۔ نعم البدل اللہ عطا فرما دے۔ نعم البدل سوڑ پہلے ہی لی تھی، اسی لمحے اللہ کو پتہ تھا کیا مانگ رہا ہے، طلب کیا ہے، اسی وقت سن لیا تھا۔ لڑکا نہ اوے نہ دینا، مرے گا کہیں۔ جس طرح ماں بچے کو آگ کا انگارہ نہیں نہ پکڑنے دیتی، بچہ کے پھر بھی ہاتھ مار، بچہ پنکھے میں انگلی دینے کی کوشش کرتا ہے، مانگا نہ، اللہ کہتا ہے نہ دینا، مرے گا۔ تیسری صورت ہے نہ عین دیتا ہے نہ نعم البدل دیتا ہے، بلکہ اس دعا کو میزان پر کھڑا کرنے کے لیے جمع کر لیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت میں لوگ حسرتیں کریں گے، کاش جتنی دعائیں ہم نے اللہ سے مانگی اللہ کوئی بھی قبول نہ کرتا، کیونکہ وہ جو قبول نہیں نہ کر رہا وہ بھی قبول ہے، وہ قیامت کے لیے اللہ جمع کر رہا ہے۔ تو میرے بھائی اس بات کا ادراک رکھیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ ہمیں اس کا ساتھ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔